جہاں تک کمر درد کا تعلق ہے، اس میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے انسان کے ذہن میں شدید خوف پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے عموماً لوگوں کو اب اس چیز پہ کنونس کر لیا ہے کہ ہماری کمر ایک بہت ہی نازک اور کمزور اسٹرکچر ہے جو بہت آسانی سے جس میں چوٹ لگ جاتی ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ولنریبل ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جاتے ہیں کہ جھکو نہیں، مڑو نہیں، اور اپنی کمر کے ساتھ نہیں وزن اٹھاؤ، سافٹ چیئر پہ یا کوچ پہ نہیں بیٹھو، سوئمنگ نہیں کرو، کرال نہ کرو، یا بریسٹ اسٹروک والی سوئمنگ نہیں کرو، ہائی ہیلز نہیں پہنو، اپنی کمر کو پیچھے کی طرف مت جھکاؤ، ہارڈ میٹریس کے اوپر سو، بھاگو نہیں، کسی بھی قسم کی وگرس اسپورٹس میں حصہ نہیں لو، وغیرہ وغیرہ۔ میرے مریضوں کا ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہے جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ یہ پروف کیا ہے کہ یہ انسٹرکشنز بالکل ہی فضول ہیں۔ یہ ساری انسٹرکشنز صرف اس چیز میں کامیاب ہوئی ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک خوف بٹھا دیا جائے کمر اور اس سے متعلق درد کو لے کے، اور آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا جائے۔ عموماً وہ مریض جن کو ایک دفعہ کمر میں درد ہو جاتا ہے، ان کی زندگی پھر اس خوف میں گزرتی ہے کہ ان کو دوبارہ اس درد کا دورہ نہ پڑ جائے۔ ایسا کوئی بھی شخص جس کو کمر میں شدید درد رہا ہو، وہ اگلے شدید درد کے خوف میں جیتا ہے، اور یہ خوف بہت حد تک اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، اور یہی انگزائٹی اور خوف دوسرے اٹیک کو جلد یا بدیر آپ کی زندگی میں دوبارہ لے آتا ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کہیں بھی یہ سوچ ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی کرتے ہیں اس میں آپ اچھے نہیں ہیں، تو پھر یہ غصہ اور انگزائٹی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اچھے شوہر نہیں ہیں، اچھی بیوی نہیں ہیں، اچھی ہاؤس وائف نہیں ہیں، اچھے ورکر نہیں ہیں، اچھے پارٹنر نہیں ہیں، اچھے پیرنٹ نہیں ہیں، یعنی اپنی زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں وہ کام اچھا نہیں کرتا، تو آپ کو انگزائٹی بھی ہوگی، آپ کو غصہ بھی آئے گا، اور اس سے آپ کے ٹی ایم ایس میں اضافہ بھی ہوگا۔ پھر آپ کا یہی خوف آپ کو بتائے گا کہ بھئی آپ کو تو درد ہو جاتا ہے تو آپ تو مووی تھیٹر بھی نہیں جا سکتے، کانسرٹ میں بھی نہیں جا سکتے، ریسٹورنٹ میں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ سے تو زیادہ دیر بیٹھا ہی نہیں جائے گا، اور اگر آپ کہیں سیلف امپلائڈ ہوں تو پھر بھی آپ کا اور زیادہ خوف بڑھ جائے گا کہ میرے سے کام نہیں ہوگا، میں اتنا کما نہیں پاؤں گا۔ لیکن اصل ریالٹی یہ ہے کہ کمر درد کے مریض عموماً اپنے ہی خوف کے پرزنر ہوتے ہیں، اور وہی خوف ان کا درد بار بار ان کی زندگی میں لانے کا سبب بنتا ہے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ آپ کو یہ ٹینشن ریلیٹڈ درد اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ اپنی جذباتی احساسات اور جذبات کو ہینڈل نہیں کر سکتے، یا آپ ان سے کوپ نہیں کر سکتے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اپوزٹ ہے۔ ٹی ایم ایس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ ان جذبات اور احساسات سے بہت اچھے طریقے سے نپٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اچھے طریقے سے نپٹنا ان کو بیسکلی اپنے دماغ کے پیچھے دھکیل دینا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ریسنٹلی میں نے ایک بہت ہی پاورفل بزنس مین سے ملا، اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ اپنے فرینڈ اور فیملی کو نہ نہیں کر سکتا، جب بھی وہ اسے کوئی کام کہتے ہیں تو اس سے انکار نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کو انکار کرنے کا مطلب وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی میں شکست ہے۔ ہر بات کے جواب میں ہاں کہنا اور وہ کام کر دینا جس کی بھی اس سے فرمائش کی گئی تھی، اس کو یہ لگتا تھا کہ یہی اصل معنوں میں جیتنا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی اسے قیمت چکانی پڑے، ایموشنلی یا فزیکلی۔ ایسا شخص ایک بہت زبردست کوپر ہے، اور یہ ایسا ہی شخص ایک پرائم کینڈیڈیٹ ہے ٹی ایم ایس کا۔ اس سے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے جن کو ٹی ایم ایس ہوتا ہے، کہ ان کی پرسنالٹی میں یہ خواہش بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ لوگ ان سے پیار کریں، ان کو پسند کریں، ان کی عزت کریں، ان کی تعریف کریں، اور پھر ان کے اندر یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کچھ اچیو کریں، اور ان میں کمپیٹیٹیونیس بھی پائی جاتی ہے۔ تو پھر اس کوپنگ کی ایک بہت بھاری قیمت ایسے لوگ چکاتے ہیں جس میں وہ باہر سے تو بہت اچھے دکھتے ہیں، لیکن وہ اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اندرونی طور پہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ ٹی ایم ایس کے ڈائگنوسس کو ریجیکٹ کر دیں گے اگر ان کو یہ پیش کیا جائے۔ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی مسائل کو یا سائیکو تھراپی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ
اپنی سائیکو تھیراپی کراتے ہیں، لیکن پھر بھی جذباتی مشکلات اسی کیٹیگری میں ڈال دی جاتی ہیں جیسے ہم کسی کے خلاف نسلی اور مذہبی بیسس کے اوپر تعصب برتتے ہیں یا امتیاز برتتے ہیں۔ اگر آپ پولیٹکس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہماری سوسائٹی نے مذہب اور رنگ و نسل کے تعصب کے اوپر تو بہت حد تک قابو پا لیا ہے، لیکن سائیکالوجی سے ریلیٹڈ تعصب پہ قابو نہیں پا سکی ہے۔ ہم ایک سیاہ فام آدمی کو پریزیڈنٹ تو منتخب کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایسے شخص کو منتخب نہیں کر سکتے جس نے کبھی سائیکولوجیکل پرابلم جس کو ہوئی ہوں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کبھی بھی کوئی پولیٹیکل لیڈر یہ ایکسیپٹ کر لے کہ اس کو ٹی ایم ایس ہے؟ اسی طرح سے زیادہ تر ایتھلیٹس بھی اس ڈائگنوسس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ سائیکولوجیکل بیماری کو کمزوری کے ساتھ باندھا جاتا ہے، اور ایتھلیٹس کا امیج تو بہت زیادہ اسٹرانگ اور مضبوط ہوتا ہے، اور ان کو اپنے اس امیج کی رکھوالی بھی کرنی ہوتی ہے۔ میں کافی سارے ایسے ایتھلیٹس کو جانتا ہوں جن کو مجھ تک ریفر کیا گیا، لیکن وہ میرے پاس کبھی آئے نہیں علاج کے لیے۔ اسی طرح سے ڈاکٹرز میں بھی یہ تعصب پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز عموماً پریفر کرتے ہیں کہ وہ کسی فزیکل ڈس آرڈر کا تو علاج کر دیں، لیکن اگر ان کے پاس کوئی ایسا مریض آتا ہے جس میں کوئی ایموشنل سمٹمز پائے جاتے ہیں تو وہ ان کا پہلا رسپانس یہی ہوتا ہے کہ بس اس کو دوائیں دے کے اس کے درد کو نم کر دیا جائے، اور امید کرتے ہیں کہ پیشنٹ اسی سے بہتر فیل کرے گا۔ حتیٰ یہ کہ اب تو سائیکالوجی کی فیلڈ میں بھی ایسی ایک برانچ بن گئی ہے جو کہ سائیکیٹرسٹ کہلاتے ہیں، اور وہ پریکٹیشنرز یہی پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنے مریضوں کا علاج دواؤں سے کریں۔ جو مریض فزیکل سمٹمز کا علاج کروانے چلتے ہیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعصب نہیں پایا جاتا، اور اگر آپ میڈیکل انشورنس کی پالیسیز کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی بھری پڑی ہیں کہ تمام قسم کے فزیکل سمٹمز کا علاج کرا لیں، پریکٹیشنرز کے پاس چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں آپ اپنی سائیکولوجیکل علاج کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ہی لمیٹڈ سا بجٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاج کو زیادہ تر میڈیکل انشورنس کمپنیاں بھی افورڈ کرنے سے منع کر دیتی ہیں۔ ہزاروں ڈالرز آرگن ٹرانسپلانٹ کے اوپر تو خرچ کر دیے جائیں گے، لیکن وہ علاج جس سے آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو سکتی ہے اس پہ خرچ کرنے کے لیے آپ کو چند ٹکے بھی نہیں ملتے۔ تو پھر بالکل بھی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ آپ کا دماغ ایسی ساری اسٹریٹجیز یوز کرے گا تاکہ آپ کسی بھی طریقے سے کسی کے سامنے جذباتی اور یا نفسیاتی طور پہ کمزور نظر نہ آئے۔ لاشعوری طور پہ ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم کسی فزیکل پین میں مبتلا ہو جائیں، وجہ یہ کہ ہم کسی کے سامنے یہ قبول کر لیں کہ ہمیں کسی قسم کا جذباتی مسئلہ درپیش ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنی ایک مریض سے اس بات کو ڈسکس کیا تو اس نے ایک بہت اچھی آبزرویشن کی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ میرے سے ہمدردی کا سلوک کرو یا میرے سے اچھے سے پیش آؤ کیونکہ مجھے جذباتی طور پہ بہت مسائل درپیش ہیں، تو کوئی آپ کو اچھا رسپانس نہیں دے گا، نہ آپ کو سمپیتی دکھائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی فزیکل سمٹم ہے، جیسے کہیں درد ہے یا کوئی السر ہے یا کوئی مائگرین ہے، تو پھر لوگ فوراً آپ کی طرف رسپانسو بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کا خیال بھی کرتے ہیں، اور اس کی یہ آبزرویشن بالکل ٹھیک تھی۔ ہمارے معاشرے میں فزیکل پرابلم ایکسیپٹیبل ہے، لیکن لوگ جذبات سے شرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ آپ کا دماغ فزیکل سمٹم چوز کرتا ہے جذباتی دباؤ سے لڑنے کے لیے جب بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے۔